عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم چھٹی کلاس کے لیکچر نمبر 3 میں یوم صحت کو پڑھیں گے، اس کی پڑھائی کریں گے اور اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ سبق کا نام ہے یوم صحت۔ یہ آپ کی کتاب کے صفحہ نمبر 36 پر موجود ہے، صفحہ نمبر 36۔ سبق کی پڑھائی سے پہلے ہم اس سبق کے اہم نکات کو دیکھ لیتے ہیں، ڈسکس کر لیتے ہیں۔ اس سبق میں صحت اور تندرستی کے اصول بیان کیے گئے ہیں اور حفظان صحت پر بات ہوئی ہے۔ عالمی سطح پر بہت سے اہم معاملات کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے کئی دن منائے جاتے ہیں، جیسے خواتین کا دن، پولیو کا دن، معذور افراد کا دن، اساتذہ کا دن اور والدین کا دن۔ اسی طرح ایک دن یوم صحت کا بھی ہے۔ یوم صحت منانے کا مقصد لوگوں میں صحت اور تندرستی کی اہمیت سے متعلق آگاہی پیدا کرنا ہے۔ یہ دن ہر سال 7 اپریل کو منایا جاتا ہے۔ صحت اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ ایک دولت ہے۔ صحت کے لیے صفائی بہت اہم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ حفظان صحت کے اصولوں کا خیال رکھیں، ورزش اور صبح کی سیر کو معمول بنائیں، کیونکہ صحت مند افراد سے ہی صحت مند قومیں بنتی ہیں اور ایسی ہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ عزیز طلبہ، آئیے ہم اس سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ صفحہ نمبر 36 پہ یوم صحت، اس کا مطلب ہے صحت کا دن۔ استاد صاحب، جماعت میں داخل ہوتے ہوئے السلام علیکم پیارے بچوں۔ طلبہ، وعلیکم السلام۔ طلبہ، یہاں پہ استاد کا لفظ لکھا ہے، یہ مکالمہ ہے، لیکن استاد کی رسپیکٹ کے لیے میں اس کو استاد صاحب کہہ رہی ہوں۔ استاد صاحب، آپ کیسے ہیں؟ طلبہ، الحمدللہ ٹھیک ہیں جناب۔ الحمدللہ اس کا مطلب ہے اللہ کا شکر ہے، ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، ٹھیک ہیں۔ استاد، آج کیا تاریخ ہے؟ دانیال، آج 7 اپریل ہے۔ استاد صاحب، بالکل درست، آج 7 اپریل ہے اور آج کے دن کو عالمی سطح پر یوم صحت کے طور پر منایا جاتا ہے۔ عالمی سطح پر تمام دنیا میں۔ عثمان جناب، یوم صحت کس لیے منایا جاتا ہے؟ استاد، آپ کو معلوم ہے کہ اچھی صحت کا کامیاب زندگی سے بڑا گہرا تعلق ہے، اسی لیے عالمی ادارہ صحت نے پہلی مرتبہ 7 اپریل 1985 کو صحت کا عالمی دن منایا۔ اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی جائے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ انسان غربت کی وجہ سے نہیں بلکہ لا علمی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اچھا بیٹا، یہاں پہ ہم 2-3 ورڈز میننگ کو دیکھ لیتے ہیں۔ عالمی ادارہ صحت، اس سے مراد یہاں پہ اقوام متحدہ ہے۔ تندرستی، صحت، آگاہی کا مطلب ہے جاننا، لا علمی ہے علم نہ ہونا، پتہ نہ ہونا۔ اس پورے پیراگراف میں امپورٹنٹ چیز کو، اہم نقطہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمارے پاس کہ یوم صحت عالمی سطح پر 7 اپریل کو منایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس دن کو منانے کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں میں صحت اور تندرستی کی اہمیت کو جاننا، ان کو علم دینا، ان کے بارے میں آگاہی دینا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف شروع کرتے ہیں۔ شہریار جناب، آپ ہمیں صحت و صفائی کے بارے میں ذرا تفصیل سے بتائیں۔ استاد صاحب، دنیا میں صحت اور تندرستی سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہے۔ صحت سے ہی انسان دنیا کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اور محنت کرنے کے قابل ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ بچوں، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ اپنا کام صحیح طور پر سر انجام نہیں دے سکتے۔ آپ اسکول میں بھی آ کے اپنی تعلیمی سرگرمیاں بخوبی سر انجام نہیں دیں گے، آپ اپنا کوئی بھی کام ٹھیک طریقے سے نہیں کر پاتے۔ عبدالواسع جناب، ایک طالب علم کے لیے صحت کی کیا اہمیت ہے؟ استاد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ ایک طالب علم کو اپنی صحت کے بارے میں
بہت محتاط ہونا چاہیے، محتاط احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر وہ صحت مند ہوگا، وہ سے مراد یہاں پہ طالب علم ہے، اگر وہ صحت مند ہوگا تو روزانہ اسکول آ سکے گا، اگر صحت مند نہیں ہوگا تو چھٹی کرے گا، اپنے کام کو صحیح طور پہ سر انجام نہیں دے سکے گا اور آپ اپنا کام پورا نہیں کر سکیں گے۔ اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے سکے گا۔ تعلیمی سرگرمیاں، تعلیم سے متعلقہ کام، امتحانات کے دنوں میں تو صحت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ امتحانات آپ کے جو ایگزامز ہوتے ہیں، کیونکہ یہ سارے سال کی محنت کا پھل سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے، سمیٹنا اکٹھا کرنے کا وقت ہوتا ہے۔ حسین گل جناب، تندرست رہنے کے لیے ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ استاد صاحب، تندرست رہنے کے لیے ہمیں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ حفظان صحت، صحت کی حفاظت کے اصول اور کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے۔ احتیاط، پرہیز۔ نعمان، اچھی صحت سے صفائی کا کیا تعلق ہے؟ استاد، صحت اور صفائی کا ایک دوسرے کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے جسم کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، کھانا کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھوئیں اور دانت صاف کریں، اپنے جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کو صاف ستھرا رکھیں، کیونکہ جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں طرح طرح کی بیماریوں کے جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جراثیم ہوا، پانی یا غذا کے ذریعے ہمارے جسم میں داخل ہو کر ہمیں بیمار کرتے ہیں، اور گندگی کی وجہ سے وبائی امراض بھی پھیلتے ہیں۔ وبائی امراض، وبا کے طور پر پھیلنے والی بیماریاں۔ عزیز طلبہ، جیسا کہ آج کل گرمی ہے تو اس گرمی کے دنوں میں ہمیں اپنی صفائی کا پہلے سے زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ نہا دھو کے صاف ستھرے کپڑے ڈیلی یعنی کہ روزانہ آپ کو تبدیل کرنے چاہیے، تاکہ پسینے کی جو اسمیل ہے اس سے دوسرے لوگ بھی متاثر نہ ہوں۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صفائی کو نصف ایمان قرار دیا ہے۔ نصف ایمان، آدھا ایمان، یعنی کہ صفائی ہمارے ایمان، آدھے ایمان کا حصہ ہے۔ علی جناب، ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کیسے صاف رکھ سکتے ہیں؟ استاد صاحب، جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اسی طرح ہم اپنی گلی، محلے، شہر اور ملک کی صفائی کا بھی خیال رکھیں۔ گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں رکھے کوڑا دان میں ڈالیں اور ارد گرد پانی کھڑا نہ ہونے دیں۔ عزیز طلبہ، ہم یہ دیکھیں کہ ہم اپنے گھر سے کوڑا بعض اوقات نکال کے کسی کھیل کے میدان میں ڈال دیتے ہیں، کوڑا دان میں ڈالنے کی بجائے راستے میں پھینک دیتے ہیں، سڑک کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ تو اس چیز کا بہت خیال رکھیں، کیونکہ گرمی ہے، گرمی کی وجہ سے جب آپ اپنے گھر کا کوڑا کرکٹ سڑک پہ یا کسی کھیل کے میدان میں یا وہاں پھینکتے ہیں تو گرمی کی وجہ سے وہ کوڑا گل سڑ کر بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے اور جراثیم پھیلانے کا سبب بنتا ہے، اور جب آپ وہاں کھیلنے جاتے ہیں یا آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ جراثیم ہوا کے ذریعے آپ کے اندر داخل ہو جاتے ہیں اور بہت سی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں۔ اس لیے آپ اس چیز کا بھی بہت خیال رکھیں کہ گھر کا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ کوڑا دان میں ڈالیں، نہ کہ آپ باہر پھینکیں۔ اسی طرح بارش کا پانی جو ہے وہ کوڑا دان کے ارد گرد یا باقی ایسی جگہ پہ کھڑا نہ ہونے دیں کہ جس میں کوئی مچھر یا کوئی ایسی چیز پیدا ہو جس کی وجہ سے ہم بیماریوں کا شکار ہو جائیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ صاف پانی بھی اگر کھڑا ہو تو اس میں بھی مچھر پیدا ہوتا ہے اور بہت سی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سیر و تفریح کے مقامات یعنی سیر و تفریح کی جو جگہیں ہیں اور راستے ہیں ان کو بھی صاف ستھرا رکھنا ہمارا فرض ہے۔ سیر کے دوران پھلوں کے چھلکے، پلاسٹک کی بوتلیں، خالی ڈبے وغیرہ کوڑا دان میں ہی پھینکیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ تفریحی مقامات میں جگہ جگہ کوڑا دان رکھے ہوتے ہیں، لیکن پھر ہمارا رویہ یا ہمارا طرز عمل یہ ہے کہ ہم اس کوڑا دان کا استعمال نہیں کرتے، بلکہ سیر کرتے کرتے راستے میں ان کو پھینک دیتے ہیں، چھلکوں کو اور چیزوں کو، یا ہم گاڑی جب چلا رہے ہوتے ہیں تو گاڑی سے چلتے ہوئے روڈ کے اوپر پھینک دیتے ہیں، جو کہ ایک مناسب طرز عمل نہیں ہے، بلکہ ان تمام چیزوں کو کسی بیگ یا شاپر میں ڈال کر کوڑا دان میں ہی پھینکا جائے تو بہتر ہے۔
इसी तरह घर में खाने पीने की बची हुई चीज़ों को हिफाजत से ढांप के रखना चाहिए, वरना उसमें शैतान दाखिल हो जाता है। मोहसिन: जनाब, मैं अपने अब्बू के साथ रोज़ाना सुबह के वक्त सैर को जाता हूँ। मेरे अब्बू कहते हैं कि वर्जिश वर्जिश करने से भी सेहत अच्छी होती है। उस्ताद साहब, आपके अब्बू बिल्कुल सही कहते हैं। सेहत और तंदुरुस्ती बरकरार रखने के लिए वर्जिश निहायत ज़रूरी है। इससे जिस्म मजबूत होता है और बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा होती है। कुव्वत मुदाफ़ियत, दिफाई ताकत। सुबह की सैर करने से सारा दिन अच्छा गुजरता है और आपके काम करने की सलाहियत बढ़ जाती है। सलाहियत काबिलियत को कहते हैं। अहमद: जनाब, इसके अलावा कौन सी आदतें हमें सेहतमंद रख सकती हैं? उस्ताद साहब, रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना सेहत के लिए अच्छा होता है। एक और चीज़ मैं यहाँ पे थोड़ा सा बच्चों आपको बताती जाऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी उम्मत के लिए सुबह में, उसकी सुबह में जो है वो बरकत तलब की थी। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं तो वो दिन आपका बरकत वाला होता है और आपके तमाम काम जो हैं वो वक्त पे जो है वो पूरे हो जाते हैं। जबकि अगर आप देर से उठेंगे तो आप जो है वो सुस्त भी रहेंगे और आपके तमाम काम टाइम पे पूरे नहीं हो सकेंगे। तो इसलिए हम सुबह को जल्दी उठें और सुबह को जल्दी उठें और रात को जल्दी सोएं। तो ये चीज़ आप सुन्नत समझ के भी अगर करेंगे तो आपके लिए दोहरा सवाब होगा कि एक तो सुन्नत का सवाब होगा, दूसरा ये कि आप जब जल्दी उठेंगे तो आपके तमाम काम टाइम पे पूरे हो जाएंगे। पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी हिस्सा लेना चाहिए और ख्यालात में पाकीज़गी इख्तियार करनी चाहिए। पाकीज़गी, पाकी। सेहत को नुकसान पहुंचाने वाली सरगर्मियां, सिगरेट नोशी और दूसरी नशा आवर अशिया, नशा आवर, नशा देने वाली चीज़ें, उनके इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए, बचना चाहिए। हमें ये बात भी याद रखनी चाहिए कि सेहतमंद अफराद से ही सेहतमंद कौम बनती है। ऐसी ही कौमें तरक्की करती हैं। उम्मीद है कि आप सब इन बातों का ख्याल रखेंगे। तलबा जनाब, इंशाल्लाह अल्लाह ने, अगर अल्लाह ने चाहा। अच्छा अजीज तलबा, आपने इस पूरे चैप्टर की पढ़ाई की। इसके अहम नुकात जो हैं वो हम एक दफ़ा दोबारा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। एक अहम पॉइंट ये है कि जो यौम सेहत है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। दूसरा ये कि आपने अपनी जिस्मानी सफाई का बहुत ख्याल रखना है, कपड़े साफ सुथरे पहनने हैं। इसी तरह एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, एक और अहम नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपकी याद दहानी कराती जाऊं कि जब आप कॉलेज आते हैं तो कॉलेज में भी आपने सेहत और सफाई का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले तो आपने अपनी जिस्मानी सफाई का बहुत ख्याल रखना है कि आपके कपड़े साफ सुथरे हों, आप नहा धो के आएँ, आपका यूनिफॉर्म साफ हो। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने मुशाहिदा की है कि आप जब लंच लेके आते हैं तो उसकी भी सफाई का ख्याल नहीं रखते और गंदे स्नैक्स और इस किस्म की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप घर से ही खाने पीने की साफ सुथरी चीज़ें लेके आएँ। और सेहत और सफाई इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आपकी जब पसीने की स्मेल दूसरे को अजियत का शिकार करती है तो उस गुनाह में आप भी शरीक हो जाते हैं। इसलिए जब आप कॉलेज तशरीफ लेके आए तो आपके कपड़े, आपका यूनिफॉर्म और आपका जिस्म जो है वो साफ सुथरा हो। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी तरफ मैं आपकी याद दहानी करा दूं कि आपने इसके साथ साथ अपने क्लासरूम की सफाई का भी बहुत ख्याल रखना है और हम इस चीज़ पे तवज्जो नहीं देते। कॉलेज की दीवारों को गंदा कर देते हैं, ठीक है, उस पे लाइनें लगा देते हैं, दीवारों पे लकीरें लगाते हैं, पेंसिल शॉर्प करते हैं तो उसका कचरा डस्टबिन में फेंकने की बजाय अपने टेबल और चेयर के नीचे फेंक देते हैं, जो कि एक अच्छा तर्ज अमल नहीं है। इसी तरह अगर कोई कागज़ या कचरा हो या टॉफ़ी या चॉकलेट या किसी और चीज़ का कोई रैपर हो तो उसको भी डस्टबिन में डालना चाहिए, ना कि अपनी चेयर और टेबल के नीचे आप फेंकें। इसके लिए और इसी तरह ज़रूरी है कि आप अपने कमरा जमात को यानी कि क्लासरूम को हमेशा साफ सुथरा रखें। इसी तरह जब बारिश होती है, आप ग्राउंड में जाते हैं, खेल के मैदान में जाते हैं, तो आप वापस आते हैं तो आपके जूते और जूतों पे लगी हुई गंदगी या मट्टी जो है वो आप क्लासरूम में लेके आ जाते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उस गंदगी को क्लासरूम में दाखिल होने से पहले ही साफ करके आएँ ताकि
آپ کا کلاس روم جو ہے وہ صاف ستھرا رہے. جی بچوں، یہ سبق کی پڑھائی ہماری یہاں پہ کمپلیٹ ہوئی. آئیے ہم اس سبق کے الفاظ معنی کو دیکھ لیتے ہیں. جی پہلا ورڈ ہے الحمدللہ. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. دوسرا ورڈ یہ ہے اقوام متحدہ، عالمی ادارہ. تندرستی، صحت، حفظان صحت، صحت کی حفاظت، مزاحمت، رکاوٹ، پاکیزگی، پاکی، نشہ آور، نشہ دینے والی، انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا. جی یہ تھے آپ کے الفاظ معنی. یہ بھی آپ کی کتاب کے آخر میں موجود ہیں اور ہماری اسکرین پہ بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں. اچھا عزیز طلبہ، آپ نے سبق کا نام لکھ کے سب سے پہلے الفاظ معنی لکھتے ہیں، اس کے بعد آپ نے مشق کو کمپلیٹ کرنا ہے. میں اس سے پہلے بھی اپنے لیکچرز میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ آپ نے اس کام کو نیٹ کاپی کے اوپر صاف ستھرا کرنا ہے اور گھر میں کسی بڑے کو چیک کروانا ہے. اور اسی طرح اس سبق کی پڑھائی کو بھی ایٹ لیسٹ 3 بار کم سے کم آپ نے کسی بڑے کے پاس بیٹھ کے کرنا ہے، تاکہ آپ کی جو املا کی غلطیاں ہیں یا آپ کے تلفظ کی جو غلطیاں ہیں وہ ساتھ ہی ساتھ ٹھیک ہو سکیں یا درست ہو سکیں. آئیے ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں. سوال نمبر 1 ہے صحت کا عالمی دن کس تاریخ کو اور کیوں منایا جاتا ہے؟ جواب، عالمی ادارہ صحت نے پہلی مرتبہ 7 اپریل 1985 کو صحت کا عالمی دن منایا. اس دن کو منانے کا مقصد یہ ہے کہ تمام لوگوں کو صحت اور تندرستی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دی جائے. یہ آپ کو اسکرین کے اوپر بھی نظر آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. نیکسٹ سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. ایک طالب علم کے لیے صحت مند ہونا کیوں ضروری ہے؟ جواب، ایک طالب علم کو اپنی صحت کے بارے میں بہت محتاط ہونا چاہیے. اگر وہ صحت مند ہوگا تو روزانہ اسکول آ سکے گا، اپنی تعلیمی سرگرمیوں میں بھرپور حصہ لے سکے گا. امتحانات کے دنوں میں تو صحت کی اہمیت اور بھی بڑھ جاتی ہے، کیونکہ یہ سارے سال کی محنت کا پھل سمیٹنے کا وقت ہوتا ہے. یہ تھا آپ کا کوشچن نمبر 2 یعنی کہ سوال نمبر 2، اور اس کا جواب آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے، آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر لیجئے. اب ہم چلتے ہیں اپنے سوال نمبر 3 کی طرف. سوال نمبر 3 ہے ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو کس طرح صاف رکھ سکتے ہیں؟ جواب، جس طرح ہم اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنی گلی، محلے، شہر اور ملک کی صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اور یہ خیال کس طرح رکھیں گے آپ؟ ان کا خیال درج ذیل طریقوں سے رکھنا چاہیے. نمبر 1، گھر کا کوڑا کرکٹ گلی میں رکھے کوڑا دان میں ڈالیں اور ارد گرد پانی کھڑا نہ ہونے دیں. نمبر 2، سیر و تفریح کے مقامات اور راستوں کو صاف ستھرا رکھنا بھی ہمارا فرض ہے. نمبر 3، سیر کے دوران پھلوں کے چھلکے، پلاسٹک کی بوتلیں اور خالی ڈبے وغیرہ کوڑا دان میں پھینکیں. نمبر 4، گھر میں کھانے پینے اور بچی ہوئی چیزوں کو حفاظت سے ڈھانپ کر رکھیں. یہ تھا آپ کا سوال نمبر 3 جو کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہے اور آپ اس کو آرام سے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. نیکسٹ سوال کی طرف چلتے ہیں. صحت کے لیے نقصان دہ سرگرمیوں کی نشاندہی کریں. صحت کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیاں، سگریٹ نوشی اور دوسری نشہ آور اشیاء کے استعمال سے ہمیں گریز کرنا چاہیے. یہ ہماری صحت کے لیے بالکل بھی اچھی نہیں ہوتی. سوال نمبر 5 ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفائی کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صفائی کے بارے میں ارشاد ہے
صفائی نصف ایمان ہے. بیٹا اسکرین پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے, یہ حدیث ہے, تو آپ نے اس کو انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام جیسے کہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہے پورا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی لکھنا ہے, سواد نہیں ڈالنا ہے. اس پہ بھی آپ کے لیے اجر ہے, یہ چیز بھی آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہوگی. اس لیے آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے اوپر کبھی بھی سواد نہیں ڈالنا, بلکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مکمل لکھنا ہے, جیسا کہ آپ کو میرا لکھا ہوا اسکرین کے اوپر نظر آ رہا ہے. جی اب ہم چلتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف. سوال نمبر 2 ہے, بک میں دیکھیں آپ, درج ذیل نظم کو غور سے پڑھیں. اب ہم اس کو غور سے پڑھ لیتے ہیں. پیج نمبر 38 پہ ہے, پیج نمبر 38 پہ آپ کے ہے. انور مسعود صاحب نے یہ نظم لکھی ہے. چلے ایک دفعہ میں اس کی ریڈنگ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے. کس بلندی پہ گندگی پہنچی ڈھیر کوڑے کے پربتوں جیسے, زلزلے پردہ سماعت پر پاپ میوزک کی بے سری لے سے, ایسے ماحول بھی جینے پر لوگ مجبور ہو گئے کیسے, کب تک آلودگی میں بیتے گی, کیسے گزرے گی زندگی ایسے, ڈرتے ڈرتے سوال کرتا ہوں جب تیرے شہر سے گزرتا ہوں. یہ نظم انور مسعود صاحب نے لکھی ہے. آپ بیٹا اس کو 2 سے 3 دفعہ اس کی پڑھائی کر لیجئے گا. پیج نمبر 39, صفحہ نمبر 39, یہاں پہ ایک پیراگراف ہے, ہم اس کو پہلے اس کی ریڈنگ کر لیتے ہیں اور پھر اس کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں. درج ذیل پیرا کو پڑھیں اور آخر میں دیے گئے سوالات کے جوابات دیں. بیٹا پچھلی گزشتہ کلاس پنجم میں آپ لوگ ایک پیراگراف کرتے ہوتے تھے تفہیم, یہ بھی اسی قسم کا ایک پیراگراف ہے تفہیم, اور اس میں تھوڑا سا ڈفرینس یہ ہے کہ اس میں آپ نے گرامر کی چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا ہوتا تھا, ان کو بھی بتانا ہوتا تھا, لیکن یہاں پر صرف آپ نے اس میں سے سوال کے جواب ہی ڈھونڈ کر لکھنے ہیں. سوال کے جواب بھی میں نے یہاں سے تلاش کر کے آپ کی آسانی کے لیے لکھتی ہیں جو آپ نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. پہلے ہم اس پیراگراف کی پڑھائی کر لیتے ہیں. کانگو وائرس ایک خطرناک بیماری کا باعث بنتا ہے. یہ وائرس بھیڑ, بکریوں, گائے, بھینس اور اونٹ کے جسم سے چپکے ہوئے کیڑے پسو کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوتا ہے, داخل ہو جاتا ہے, جس سے متاثرہ شخص اس بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے. اس لیے قربانی کے جانوروں کو غیر ضروری چھونے کی کوشش نہ کریں اور ان کی صحت اور صفائی کا خیال رکھیں. اگر جانوروں کے جسم پر پسو دکھائی دیں تو فوراً جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کریں. آج کل بھی عید الاضحیٰ قریب ہے, قربانی کے جانور آپ کے امید ہے کہ گھروں میں آگے ہوں گے یا آنے والے ہوں گے, تو بیٹا آپ نے ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے. آئیے ہم ان سوالات کے جوابات کو جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں. سوال نمبر 1 ہے اس پیراگراف کا, کانگو وائرس انسان میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟ کانگو وائرس انسان میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟ جی بچوں, کانگو وائرس انسان میں کس طرح داخل ہوتا ہے؟ پیراگراف میں دیکھیے, کانگو وائرس بھیڑ, بکریوں, گائے, بھینس اور اونٹ کے جسم سے چپکے ہوئے کیڑے پسو کے کاٹنے سے انسان میں منتقل ہوتا ہے. سوال نمبر 2, آپ کانگو وائرس سے کس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں؟ ہم کانگو وائرس سے اس طرح محفوظ رہ سکتے ہیں کہ قربانی کے جانوروں کو غیر ضروری چھونے کی کوشش نہ کریں اور ان کی صحت اور صفائی کا خیال رکھیں. سوال نمبر 3, اگر پالتو جانوروں کے جسم پر پسو دکھائی دیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اگر پالتو جانوروں کے جسم پر پسو دکھائی دیں تو فوراً جانوروں کے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا چاہیے. یہ تو آپ کا پیراگراف تھا اور اس کے سوال جواب تھے. بیٹا نیکسٹ سوال نمبر 4 ہے, اسم نکرہ کی اقسام اور ان کی تفصیل درج ذیل ہے. یہ آپ کی بک کے پیج نمبر 39
پہ دیے گئے ہیں، لیکن میں اس کی ایک دفعہ ریڈنگ کر دیتی ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے. پہلا ہے اسم استفہام، وہ اسم جو سوال کرنے یا پوچھنے کے موقع پر بولا جائے، جیسے کس نے، کہاں، کیسے، کیسا، کب، کون سا وغیرہ وغیرہ. اسم استفہام یہ دیکھیں نا سوال سے ہی نکلا ہے، تو آپ کو اس کو یاد کرنے کے لیے کہ وہ ایسا اسم جس میں سوال پوچھا جائے وہ اسم استفہام کہلائے گا. نمبر 2 ہے اسم ذات، وہ اسم جس سے کسی چیز کی حقیقت دوسری چیز سے الگ سمجھی جائے لیکن اس سے کوئی صفت مراد نہ ہو، جیسے آگ، پتھر، مکان وغیرہ. تیسرا اسم ہے اسم مصدر، وہ اسم جس میں کسی کام یا چیز کا کرنا، سہنا زمانے کے تعلق کے بغیر پایا جائے، جس میں یہ نہ پتا ہو آپ کو کہ یہ آپ نے کھانا دوپہر میں کھایا تھا یا رات میں کھایا تھا، جس میں ٹائم پیریڈ بیان نہ ہو، ٹائم نہ پتا ہو آپ کو، جیسے کھانا، پینا، دوڑنا، لکھنا، سونا وغیرہ وغیرہ. اس میں آپ کے پاس زمانہ موجود نہیں ہے، آپ کے پاس ٹائم موجود نہیں ہے، وقت موجود نہیں ہے کہ یہ سب کام کس وقت میں ہوئے تھے. اگلا اسم ہے اسم صفت، وہ اسم جس سے کسی چیز، جگہ یا شخص کی خوبی یا صفت یا خصوصیت پائی جائے، جیسے اچھا، برا، میٹھا، کڑوا، بڑا، چھوٹا وغیرہ. اسی طرح جیسے کہ ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ احمد بہت اچھا بچہ ہے، تو احمد کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کا اچھا بچہ ہونا. یا علی ایک ہونہار طالب علم ہے، تو ہونہار اس کی ایک صفت ہے، اس کی ایک خوبی ہے. ٹھیک ہے. اس میں مشتق، وہ اسم جو مصدر سے بنا ہو، جیسے لکھنا سے لکھائی، پڑھنا سے پڑھائی، بولنا سے بول، چلنا سے چال وغیرہ وغیرہ. سوال نمبر 5 کو آپ دیکھ لیتے ہیں کہ آپ در ذیل سے اسم استفہام، اسم ذات، اسم مصدر، اسم صفت اور اسم مشتق کو الگ کر کے لکھیں. امید کرتی ہوں کہ آپ یہ الگ کر لیں گے، لیکن میں نے آپ کی آسانی کے لیے ان کو الگ کر کے لکھ دیا تاکہ آپ اس کو نوٹ ڈاؤن کر سکیں. جی، اس میں دھلائی، نمبر 1 دھلائی اور بھرائی، یہ اس میں مشتق ہے. نمبر 2 سونا، لیٹنا اور جاگنا، اس میں مصدر ہے. نمبر 3 لمبا، خوبصورت، اس میں صفت ہے. نمبر 4 کیسے، کب اور تک، اس میں استفہام ہے. درخت، اس میں ذات ہے. امید کرتی ہوں کہ آپ نے یہ کام نوٹ ڈاؤن کر لیا ہوگا. نیکسٹ ہم سوال نمبر 6 کی طرف چلتے ہیں. سوال نمبر 6 ہے سبق کے مطابق درست جواب کو منتخب کریں یا درست جواب کا انتخاب کریں. نمبر 1 استاد صاحب کو تاریخ بتانے والے شاگرد کا نام ہے. نمبر 1 شہریار، نمبر 2 عبد الواسع، نمبر 3 محسن، نمبر 4 دانیال. اس کا کریکٹ آپشن ہے یا درست جواب ہے دانیال. نمبر 2 کامیاب زندگی کا گہرا تعلق ہے. نمبر 1 صحت سے، نمبر 2 احتیاط سے، نمبر 3 دولت سے، نمبر 4 تفریح سے. اس کا درست جواب ہے صحت سے، آپشن نمبر 1. نمبر 3 یوم صحت کو عالمی سطح پر منانے کا مقصد ہے. نمبر 1 اپریل کی اہمیت بتانا، نمبر 2 ماحول کی صفائی کا شعور پیدا کرنا، نمبر 3 غربت سے نجات دلانا، نمبر 4 تندرستی کی اہمیت. اس کا درست جواب یا درست آپشن ہے نمبر 4 تندرستی کی اہمیت. نمبر 4 ہے حدیث مبارکہ میں آدھا ایمان کسے قرار دیا گیا ہے. نمبر 1 نعمت، نمبر 2 خوراک، نمبر 3 صفائی، نمبر 4 لباس. اس کا درست آپشن ہے صفائی.
یہ آپشن نمبر 3 ہے آپ کا. نمبر 5, مکالمے میں حصہ لینے والے طلبہ کی تعداد ہے 6, 7, 8 اور 9. اس کا درست جواب ہے 9. یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپشن نمبر 1 اچھے لکھا گیا ہے بیٹا, یہ 6 ہے, اس کا الف جو ہے وہ آپ ختم کر دیجئے, یہ غلطی سے لکھا گیا ہے. جی اس کا درست جواب ہے 9, آپشن نمبر 4. جی عزیز طلبہ, اب ہم چاہتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف. سبق کے مطابق درست لفظ لگا کر خالی جگہ پر کریں. سب سے پہلے ڈیش میں عالمی یوم صحت منایا گیا. جواب ہے سب سے پہلے 7 اپریل 1985 میں عالمی یوم صحت منایا گیا. نمبر 2, انسان ڈیش کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. انسان لا علمی کی وجہ سے بیماریوں کا شکار ہو سکتا ہے. نمبر 3, ہمیں حفظان ڈیش کے اصولوں پہ عمل کرنا چاہیے. ہمیں حفظان صحت کے اصولوں پر عمل کرنا چاہیے. نمبر 4, صحت مند ڈیش ہی ترقی کرتی ہے. صحت مند قوم ہی ترقی کرتی ہے. نمبر 5, صحت اور ڈیش کا آپس میں گہرا تعلق ہے. صحت اور صفائی کا آپس میں گہرا تعلق ہے. جی سوال نمبر 8 ہے بیٹا, اس میں صحت کے حوالے سے 2 دوستوں کے درمیان 5 جملوں کا مکالمہ تحریر کریں. یہ مکالمہ آپ خود سے کوشش کریں لکھنے کی. نیکسٹ سوال کی طرف جاتے ہیں. سوال نمبر 9, کھانے کے آداب اپنے الفاظ میں بیان کریں. نمبر 1, کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھو لیں. نمبر 2, کھانا شروع کرنے سے بسم اللہ پڑھیں. نمبر 3, کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں. کھانا دائیں ہاتھ سے کھائیں اور اپنے سامنے سے کھائیں. نمبر 4, جتنا کھانا کھانا ہو اتنا ڈالیں اور آہستہ آہستہ اور چبا کر کھائیں. میں دوبارہ ایک دفعہ ان کو ریپیٹ کر دیتی ہوں. کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے؟ نمبر 1, کھانا کھانے سے پہلے اچھی طرح ہاتھ دھونے ہیں. نمبر 2, کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. میں اس لیے یہ ریوائز کر رہی ہوں کہ ہمیں یہ چیزیں, ان آداب میں سے کوئی ادب بھول نہ جائے. نمبر 3 پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ کھانا دائیں ہاتھ سے یعنی کہ اپنے سیدھے ہاتھ سے یا رائٹ ہینڈ سے کھانا ہے اور اپنے سامنے سے کھانا ہے, نہ کہ پوری پلیٹ میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ شامل کرنا ہے یا ہاتھوں کو انوالو نہیں کرنا پوری پلیٹ میں, بلکہ اپنے سامنے سے کھانا چاہیے کھانا. نمبر 4 ہے کہ جتنا کھانا کھانا اتنا ڈالیں. کھانا ضائع نہیں کرنا چاہیے کہ آپ پلیٹ بھر کے ڈال لیں اور اس کے بعد جو ہے اس کو سائڈ پہ رکھ دیں. کھانا اتنا ڈالیں جتنا آپ نے کھانا ہے اور کھانا آہستہ آہستہ اور چبا کر کھانا چاہیے. 5واں ہے پوائنٹ, کھانا کھانے سے پہلے اور درمیان میں پانی لازمی پیئیں. نمبر 6, چھوٹے چھوٹے نوالے لیں اور کھانا ضائع مت کریں. پوائنٹ نمبر 7 ہے, کھانا کھانے کے دوران غیر ضروری باتوں سے اجتناب کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اہم جو نقطہ ہے وہ بھی میں بتا دوں کہ کھانا کھانے کے دوران موبائل کا استعمال یا ٹی وی کا استعمال بھی مت کریں. پوائنٹ نمبر 8 ہے, کھانا زیادہ پیٹ بھر کر نہ کھائیں بلکہ تھوڑی سی بھوک چھوڑ دیں. یہ سنت بھی ہے. یہ ایک واقعہ ہے, بہت لمبا ہو جائے گا, نیکسٹ کسی چیپٹر میں انشاءاللہ میں بتاؤں گی کہ بیماریوں سے بچنے کا بھی ایک یہ راز ہے کہ جب تک آپ کو صحیح طریقے سے بھوک نہ لگے تب تک آپ کھانا مت کھائیں, اور جب بھوک لگے تو اتنا کھانا کھائیں کہ آپ کا پیٹ پورا بھرا ہوا نہ ہو بلکہ آپ تھوڑی سی بھوک چھوڑ دیں, تو آپ انشاءاللہ العزیز بیماریوں کا شکار بھی نہیں ہوں گے. پوائنٹ نمبر 9 ہے, کھانا کھانے کے بعد دعا پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں. یہ گزشتہ کلاسوں میں آپ کو ہم نے کھانے کی دعائیں یاد کرائی ہیں, امید ہے کہ آپ کو یاد ہوں گی. اگر نہ یاد ہوں تو بیٹا گھر میں آپ سب کے پاس پیارے رسول کی پیاری دعائیں ضرور موجود ہوں گی, اس میں سے یہ دعائیں ضرور یاد کریں چھوٹی چھوٹی, جیسے کھانا کھانے کی دعا, کھانے کے بعد کی دعا, گھر سے نکلتے وقت کی دعا, گھر میں داخل ہونے کی دعا, مسجد میں داخل ہونے کی دعا اور مسجد سے نکلنے کی دعا, واش روم میں جانے کی دعا وغیرہ وغیرہ. اس قسم کی چھوٹی چھوٹی دعائیں یہ آپ کا ہوم ورک ہے, عملی کام ہے آپ کا. 10واں اس کا پوائنٹ ہے, کھانا کھانے کے بعد کلی کریں اور ہاتھوں کو اچھی طریقے سے دھو لیں.
میں امید کرتی ہوں کہ آپ ان تمام کے تمام پوائنٹس کو بہت اچھی طریقے سے نہ صرف یاد کریں گے بلکہ ان پہ عمل بھی کریں گے. جی سوال نمبر 10 ہے آپ کا, جملے بنائیے. بیٹا میں نے گزشتہ اسباق میں آپ کو بتایا تھا کہ اس سے بہترین جملے اگر آپ بنا سکتے ہیں تو آپ خود بھی بنائیں, آپ کو بنانے آنے چاہیے. جب ہم کمرہ جماعت یا کلاس روم میں ہم یہ جملے بنا رہے ہوتے ہیں یا سوال کے جواب لکھوائے جا رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم پہ طلبہ چونکہ سامنے موجود ہوتے ہیں تو میں ان سے پوچھ کے اور ڈسکس کر کے جملے بناتی ہوں, لیکن آج کل چونکہ ایسا پاسبل نہیں ہے, ایسا ممکن نہیں ہے, تو میں خود سے بنا کے آپ کے سامنے اسکرین پہ شو کر رہی ہوں. تو اگر آپ کو اس سے بہترین کوئی جملہ آتا ہے تو بھی آپ بنا سکتے ہیں, ضروری نہیں کہ آپ انہی جملوں کو نوٹ ڈاؤن کریں. لیکن اگر آپ نہیں بنا سکتے تو بہتر یہ ہوگا کہ آپ اپنے نیٹ کاپی پہ جو کام اتاریں گے تو یہی جملے اتار لیجئے. الفاظ جملے. پہلا جملہ ہے آپ کے پاس آگاہی. حکومت نے پورے ملک میں پولیو کی آگاہی مہم چلائی. یا دوسرا جملہ آپ یہ بھی بنا سکتے ہیں, یوم صحت تندرستی کی اہمیت کے بارے میں آگاہی دینے کے لیے منایا جاتا ہے. یوم صحت چونکہ ایک دیکھیں ٹاپک کا نام ہے تو اس کو میں نے انورٹڈ کاماز میں لکھا ہوا ہے. اسی طرح کوئی آیت, حدیث, قول یا کوئی بھی ایسی چیز آئے تو اس کو آپ نے انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے. پاکیزگی. اسلام ہمیں صفائی اور پاکیزگی کا درس دیتا ہے. تیسرا جملہ ہے آپ کے پاس لا علمی. ٹریفک قوانین سے لا علمی حادثے کا باعث بن سکتی ہے. نمبر 4 ہے احتیاط برتنا. ہمیں کھانے پینے میں احتیاط برتنی چاہیے. یا دوسرا اس کا ایک جملہ ہو سکتا ہے بیمار انسان کو دوسروں سے ملنے جلنے میں احتیاط برتنی چاہیے. جیسا کہ آج کل کرونا وائرس بہت پھیلا ہوا ہے تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. پانچواں آپ کا ورڈ ہے, لفظ ہے کوڑا کرکٹ. کوڑا کرکٹ گلیوں میں نہیں پھینکنا چاہیے. یا اس کا ایک اور جملہ ہو سکتا ہے کہ کوڑا کرکٹ کوڑا دان میں ڈالنا چاہیے. نمبر 6 ہے وبائی امراض. گندگی اور کوڑا کرکٹ کا ڈھیر وبائی امراض کا باعث بن سکتے ہیں یا بن سکتا ہے. یا ایک اور جملہ بھی آپ اس کا لکھ سکتے ہیں, صفائی نہ ہونے کے سبب وبائی امراض پھوٹ پڑتے ہیں. اچھا عزیز طلبہ, یہ آپ کا چیپٹر کی پڑھائی اور اس کی مشق جو ہے وہ آج کمپلیٹ ہوئی. امید کرتی ہوں کہ آپ یہ تمام کا تمام کام جو ہے وہ نیٹ کاپیوں پہ صاف ستھرا اتار رہے ہوں گے اور اپنے والدین کو چیک بھی کروا رہے ہوں گے. بیٹا اس سارے مشق کے بعد ایک چیز نیچے آپ دیکھیے گا, اسی پیج پہ پیج نمبر 40 پہ غور کیجئے. کمرہ جماعت کو آپ کس طرح صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں, اپنی رائے دیں. یہ ہم نے چیپٹر کی پڑھائی کے دوران ڈسکس کیا تھا. اس کو آپ نے اپنی رف کاپی پہ خود سے لکھنا ہے کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا. انشاءاللہ العزیز ہم نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. ہمارا یہاں پہ یہ چیپٹر کمپلیٹ ہوا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.